صاحب جو ہیں وہ ڈالروں میں ہی بات کرتے ہیں اور ڈالروں سے نیچے بات نہیں کرتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بہت کرپٹ تھی. جس طرح کے ان کی بہت ساری سٹوریز سامنے آتی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی, مگر انہوں نے عوام کے لیے بھی کچھ کیا. ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں. عوام کے لیے بھی کچھ کیا, اور دوسرا انہوں نے کرپشن کو اتنا ڈیفینڈ نہیں کیا. جی, وہ یا نالائق تھے یا انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم کرتے ہیں تو کرتے ہیں. دوسری بات آپ نے بہت اہم کہی میٹرو بسز کی اور ہاسپٹل کی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ایون کہ چرچل نے یہ کہا تھا کہ کفر پہ مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی پہ مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. یہاں آپ دیکھیں کہ قدم قدم, آپ نے ہیلتھ کی بات کی, قدم قدم پہ آپ دیکھیں کہ ظلم اور ناانصافی ہے. ایک کا بچہ مرسڈیز میں گاڑی میں جاتا ہے اور ایک کا بچہ چھت پہ لٹک کے جاتا ہے, اور آپ دیکھیں, آپ نے دیکھا پلوں میں جب گزری وہ چھت تو ان کی گردنیں کٹ گئی. ایک قوم کے بچوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اور ایک قوم کے بچوں کی گردنوں میں سریا دینے کے لیے آپ اس کو مرسڈیز میں بھیج رہے ہیں. تھانوں میں چلے جائیں, تھانوں میں کیا حال ہے. آپ کو ایک مہر جو ہے نا ٹکے کی عزت نہیں دے گا. آپ انکم ٹیکس حکمرانوں سے زیادہ دیتے ہیں. میں دیتا تھا, ایک وقت تھا میں حکمرانوں سے زیادہ انکم ٹیکس دیتا تھا, لیکن عزت میری حکمرانوں کے ڈرائیور جتنی نہیں تھی. تو یہ باقی پہلے انسان کو زندہ رہنے کی سہولتیں دیں, بنیادی سہولتیں دیں, ان کو کھانے پینے کی. کس چیز میں ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ یہاں نمک سے لے کے خون تک میں ملاوٹ ہو رہی ہے. یہاں علم سے لے کے انصاف تک بک رہا ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, آپ کچہریوں میں چلے جائیں, آپ تھانوں میں چلے جائیں, آپ اسکولوں میں چلے جائیں, آپ ہسپتال میں چلے جائیں, آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں, آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیں, آپ جیلوں میں چلے جائیں, آپ کہیں کہاں. پہلے ان کو انصاف تو دیں, پھر میٹرو بس سے تو شاید لوگ سائیکلوں پہ بھی خوش ہو جائیں گے. باہر اب لندن یورپ جائیں, وہاں لوگ ترجیح دیتے ہیں سائیکلوں پہ سفر کرنے کی. آصف بھائی, میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ابھی انڈین الیکشن میں 2 روز باقی ہیں, 7 کو ان کا 8واں مرحلہ ہے, اور کل کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے, اور آئی ایس آئی کی بنیاد کیسے پڑی, آئی ایس آئی کا پہلا کمانڈر کون تھا. کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کروں. ایک تو آپ نے کہا کہ میرے فاسٹ ٹریک کا یہ حصہ نہیں. آپ کا فاسٹ ٹریک میرا خیال ہے کہ ایسا ٹریک ہے کہ جو ہر ایک کی آواز ہے اور ہر موضوع کور کرتا ہے. میں سیریل وائز, سوری, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح کے آپ ایک عوام کا مسئلہ, ایک عوام کی, ٹھیک ہے کہ وہ فاسٹ ٹریک کو الیکشن ٹریک پڑ گیا, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک میں آپ کو تجویز دوں گا کہ آئی ایس آئی کے ساتھ ساتھ ذرا دنیا کی 4-5 ایسی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بھی نام لیں کہ جنہوں نے کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹی, کتنے لوگوں کو مارا. آصف بھائی, یہ کل میں اس پہ بڑا تفصیلی پروگرام کرنے جا رہا ہوں فاسٹ ٹریک پروگرام میں, اور اس میں آئی ایس آئی کی بنیاد جو ہے اس کو میں یہ ثابت کروں گا اپنی دلیلوں سے اور احادیث سے کے ذریعے کہ یہ اسلام کی بنیاد پہ آئی ایس آئی جو ہے وہ ترتیب دی گئی, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کی بنیاد رکھی. گو کہ ان کا نام آئی ایس آئی نہیں تھا, آئی ایس نہیں تھا, یعنی کہ اس طرح کی ایک ادارہ یا اس طرح کے ادارے کی ضرورت محسوس ہوئی, اور اس بنیاد پہ اسلام جو ہے وہ پھیلا. جب ہم اس کو ریلیٹ, اب لوگ, میں انڈین پروگرام کرتا ہوں, کوئی مجھے بھارتی ایجنٹ کہتا ہے, مطلب جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی مجھے کہتا ہے کہ انڈیا سے بڑی فنڈنگ ہو رہی ہے ان کو, کوئی مجھے کچھ کہتا ہے, کوئی اب میں آئی ایس آئی کی بات کروں گا مجھے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ میں اسلام کی جو بات کر رہا ہوں, حالانکہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی سے کوئی فیڈ بیک نہیں ہے مجھے. اپنا فیصل ادری صاحب کہ میرا مطلب آئی ایس آئی کا قطع نظر اس کے کوئی آپ کو کیا کہتا ہے, کیا نام دیتا ہے, کس کا ایجنٹ قرار دیتا ہے, عوام جان چکی ہے کہ کس کے پاس 5 کروڑ کا گھر ہے, کس کو 25 کروڑ روپیہ فنڈ ملا ہے, کس کے پیچھے سی آئی کی آواز آ جاتی ہے, کس کے پیچھے امریکن اخبارات کے آرٹیکل چھپتے ہیں. آپ شور مچا دیں, آپ جو مرضی کر دیں, آپ کے پیچھے کوئی آتا ہے؟ بالکل اس کی